نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس وقت سب سے بڑا جو لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ کس کا ساتھ دیں، حکومت کا یا اپوزیشن کا؟ یعنی پاکستان کے لیے انتہائی تشویشناک حالات ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواب بڑا واضح ہے اور کلیئر ہے۔ کوئی بھی اگر عقل کے ناخندے اور قرآن و سنت کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی واضح رہنمائی اور بڑے واضح لائحہ عمل اس کو اپنانا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دونوں کے لیے دعا کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کی، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور ان کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عوام کو، دونوں طرف کے عوام کو ہدایت دے اور وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا واضح لائحہ عمل ہے، وہ واضح لائحہ عمل یہ ہے کہ دیکھیں دونوں گروہ کیا اس لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام آئے؟ چلیں اسلامی نظام کے لیے نہیں جدوجہد کر رہے، اپنے جن مقاصد کے لیے بھی کر رہے ہیں، وہ مقاصد کی کسوٹی کیا ہے ہمارے پاس؟ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ اس کا واضح جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، صحیح ڈائریکشن میں جدوجہد کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 41 میں 4 صفات بیان کی ہیں۔ اور الذین ان مکناہم فی الارض، جنہیں ہم زمین میں حکومت دیتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، جنہیں ہم زمین میں حکومت دیتے ہیں، 4 کام کرتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور معروف کا وہ حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور منکر سے وہ روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جتنے بھی امور ہیں ان سب کا انجام کار، ان سب کا اختیار ان کی وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو سب کچھ اس دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پورا کنٹرول ہے، لیکن انسان بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے۔ اس بیوقوفی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی عمل دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس آیت میں جو پہلی شرط لگائی ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں آپ کی جدوجہد ہے یا نہیں، تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ اقاموا الصلاۃ۔ کچھ بھی لوگ اگر اکٹھے ہوں، ان کے ذمے ہو جاتا ہے کہ باجماعت نماز کرائیں۔ تب آپ دونوں طرف دیکھیں، جو دونوں طرف کیا نماز قائم ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کیا اپنے گھروں میں، اپنے گھر سے پہلے خود یہ نماز قائم کرتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے گھر میں قائم کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی پارٹی میں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان ساری پارٹیوں میں، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، یہ سارے پارٹیاں جو ہیں نماز قائم نہیں کرتے، بلکہ ان کی قیادت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو نماز قائم نہیں کرتے۔ آپ میں سے یقیناً کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہو، یار یہ نماز تو ٹھیک ہے، پڑھنی چاہیے، ضروری ہے، لیکن اس وقت ملک کا مسئلہ ہے، یہ نظام کا مسئلہ، اور بھئی یہ شرط بھی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، یہ کسی مفتی یا کسی عالم یا میں نے نہیں لگائی، یا نہ میں نے اس کو صحیح، یہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ جو لوگ صحیح ڈائریکشن میں جدوجہد کرتے ہیں، ان کی پہلی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس جدوجہد میں بھی ایک اجتماعیت کو اکٹھا کریں، ان میں اقامت الصلاۃ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اقامت الصلاۃ یہ لوگ نہیں کر رہے، تو بالکل واضح لائحہ عمل جو آپ کا ہے، اس وجہ سے ان دونوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ اللہ کے لیے ان کو چھوڑیں گے، اللہ کے لیے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ساری عوام ان سے الگ ہو جائے، ان کو چھوڑ دے، اور جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی خاطر وہ آپ دیکھیں ان کے اندر پہلی شرط پوری ہو رہی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس بنیاد پر ان لوگوں کا ساتھ دیں، اور اگر اللہ دیکھے گا ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ
جان لے گا کہ ہاں اب عوام نے ایسی ڈائریکشن میں جانا چھوڑ دیا ہے جو دین کی طرف نہیں ہے، جو اسلامی نظام کی طرف نہیں ہے، جو اقامت الصلاۃ نہیں کر سکتے، وہ اسلامی نظام نہیں قائم کر سکتے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے سیرت پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ جو لوگ اقامت الصلاۃ اپنی پارٹی میں نہیں کر سکتے، وہ ملک کے اندر مثلا آپ دیکھیں، اب بھلا اس میں اختلاف کیا ہے؟ اگر اس وقت جو جلوس آ رہا ہے اور جو مثلا عمران خان قیادت کر رہے ہیں، تو عمران خان کہیں کہ بھئی آج کے یہ پاکستان کے لیے انتہائی تشویشناک حالات ہیں، چلے آج 2 دن صحیح 3 دن صحیح سب نے باجماعت نماز پڑھنی ہے، جہاں بھی رکیں گے ہم باجماعت نماز پڑھیں گے، کوئی نماز میں کوتاہی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ دوسری طرف جو اس وقت وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ احساس کریں اور یہ کہیں کہ نہیں بھی ساری قوم کو چاہیے کہ کم از کم یہ جو جماعت کا معاملہ ہے نا، یہ اللہ نے شرط لگائی ہے، سارے باجماعت پڑھیں، شاید اللہ کی رحمت اس ملک پر متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے۔ آپ دیکھیں جو جس طرح نے کہا نا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کی پھر کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا، اس کو ہدایت فلا ہادی لہ، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ تو انہوں نے اپنی ڈائریکشن بدلی، ان کی ڈائریکشن اللہ کی طرف نہیں ہے، تو آپ کے لیے ان دونوں سے الگ ہونا ضروری ہے، واجب ہے، ان سے الگ ہو جائیں، ان کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے۔ اور ہم سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بڑی آزمائش سے بچا اور ہمیں ہدایت دے۔ ہم تجھے گواہ بنا کر کرتے ہیں کہ ہم ان دونوں گروہوں سے الگ ہیں، ہم ان دونوں کا بالکل ساتھ نہیں دیں گے۔ ہاں یہ نماز کی طرف، تیرے دین کی طرف بات کریں تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں، ورنہ جو لوگ دین کی نماز کی بات کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ شامل رکھ۔ انشاءاللہ تجھ سے امید ہے کہ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر طرح کے اسباب پیدا کر سکتا ہے، ہر طرح کی قیادت دے سکتا ہے، ہمیں اچھی قیادت دے، اچھی جماعت دے جو نماز قائم کرتے ہیں اور تیرے دین کی یہ جد و جہد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔